گے افلا یرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہے انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها ہمارے پیش قدمی کرتے ہوئے اور کم کر رہے ہیں اس کو یعنی اس سرزمین کو اس کے کناروں سے اس کے اطراف سے افہم الغالبون کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے مقصد یہ ہے کہ کفر کی سرزمین آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور وہ ام القری مکہ مکرمہ جو مرکز ہے وہ حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ فتح ہوا تو کفر کی سرزمین ہمیشہ کے ختم ہو گئی قل انما انذرکم بالوحی اے نبی محترم آپ فرمائیں بے شک میں تمہیں ڈرا رہا ہوں یا ڈراؤں گا وحی کے ذریعے وحی کی تعلیمات کے ذریعے میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں لیکن ولا یسمع صم الدعاء لیکن بہرے تو اس پکار کو سنتے نہیں جو آنکھوں کے اندھے ہیں کانوں کے بہرے ہیں وہ فارغ ہیں اذا ما ینذرون جب وہ ڈرائے جاتے ہیں یا متنبہ کیے جاتے ہیں تو وہ اس کلام کو نہیں سنتے وَلَئِن مَسَّتُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ اور جب کبھی ان کو چھو لیتی ہے کوئی لپٹ تیرے رب کے عذاب کی کوئی کسی سمت سے جب ان کو سزا ملتی ہے تو لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو ضرور وہ کہتے ہیں یا کہہ دیں گے کاش ہماری مصیبت اور ہماری بد نصیبی ہم ہی ظلم کرنے والے تھے یہ ظلم ڈائے ہم نے اپنی جانوں پہ خود توجہ کریں ذرا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن اعمال کا وزن اعمال کا اقوال کا تول رکھیں گے وزن کرنے کے لیے آگے ہے لیوم القیامہ لحساب یوم القیامہ قیامت کے دن حساب چکانے کے لیے ہم یہ میزان عدل قائم کریں گے فلا تظلم نفس شیئا پس کوئی جان کچھ بھی ظلم نہیں کی جائے گی وہ جان مذکر ہے مؤنث ہے وہ امیر ہے غریب ہے عجمی ہے عربی ہے وما الی غیر ذلک وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ان اعمال و اقوال میں اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہوگا اتینا بہا اس میں مثقال کا معنی وزن ہے حبت ان کا معنی دانہ ہے من کا معنی سے ہے خردل کا معنی رائی کے دانے کے وزن کے برابر میں سے بھی کوئی عمل و قول فعل ہوگا اتینا بہا ہم اس کو لائیں گے تولنے کے لیے وزن کرنے کے لیے اور اس کا جزا سزا کے لیے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ہم کافی ہیں حساب چکانے والے کسی اور معامل کی ضرورت یہ دہشت گرد جو ہے یا ہمارے ملک کے اندر افراتفری پھیلانے والی جو پارٹیاں اور تنظیمیں ہیں وہ پنجابی نکال کے جس کا شناختی کارڈ پاکستان سے پنجاب کے ساتھ جس کا تعلق ہے بسوں سے نکال گولیاں مار دی ہیں پتہ ہے آپ کو 23 لوگ مار دیے بلوچستان کے علاقے میں گاڑیوں سے اتار کر اگر یہ مسئلہ ہو تو ہم پاکستان مطلب کیا ہے پاکستان کا لا الہ الا اللہ میں تو سمجھتا ہوں یہ صوبے ختم کر دینے چاہیے وقت یونٹ بنانا چاہیے کسی ایوبی دور میں تھا امیر محمد خان ایک ہی گورنر تھا اور کہندا سی جس وقت میری مچھ ہلے گی نا پاکستان ملک سارا ہل جائے گا قانون پر عمل کرانے والا کو ماں دا پتر آئے تھے وہ کام کرائے جس کا جی چاہتا ہے کسی کو مارو لاش بناؤ وہ پھینک دو کوئی پوچھنے والا نہیں عزتیں لٹ رہی ہے بیویاں گھر سے نکل کے نکاح کرا رہی ہیں وہ جناب بن رہے ہیں کیا اس کو کورٹ میرج ہو رہا ہے لو میرج ہو رہا ہے افراتفری کا عالم ہے کون سی سمت محفوظ ہے اور زبان درازیاں بھی کی جا رہی ہیں وہ کسی کے خلاف کو کسی کے خلاف کو کسی کے کو پوچھنے والے نہیں کیا ملک کیا نظام کیا گاڑیاں کیا حکومتیں کیا صدارتیں کیا وزارتیں نتھنگ بلا شیء تو گزارا یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں فائدہ دیا تمہارے اباء و اجداد کو موج ملا دیا ہے
اس لیے بدمعاشیاں کر رہے ہو، اس لیے یہ پیغام اور رسالت کو جھوٹ بگا رہے ہو، تمہیں ہم نے فائدہ دیا۔ وَمَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، عمریں بیت گئیں، پیو دادیوں کم کر رہے ہیں، پیو دادے بھی لٹ دے رہے ہیں، پتر بھی لٹ رہے تھے، اگے پوتے بھی لٹ رہے تھے، دماد بھی لٹ رہے تھے، یہ موج میلہ لگا ہوا ہے۔ مار مار کے نعرے مارنے والے ایک مسکین ہو گئے، تو جن کے نعرے مار دو ارب پتی ہو گئے۔ حضرت ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، شعور کی آنکھ بیدار کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح معلوم ہوتا ہے ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء، ان سب کو ہم نے فائدے دیے، ان کے آباء و اجداد کو دیے، حتیٰ طال علیہم، عمریں بیت گئیں، لمبی عمریں ہو گئیں، علاج مالے موج میلے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے افلا یرون، یہ کفر کی ترجمانی کرنے والے، کفر کی سرپرستی کرنے والے، برائیوں کی اڈے، بے حیائیوں کو اڈے چلانے والے، وہ کی باقی شہروں کو رہنے دیں، اپنے میں شہر کی بات کرتا ہوں، میرے باقاعدہ علم میں ہے کتنے اڈے شہر کے اندر موجود ہیں کہ جہاں جو غلط کاریاں کرنے والے خواتون کے حمل ضائع کرنے کے لیے وہاں اڈے بنے ہوئے ہیں، سرپرستیاں ہو رہی ہیں اور ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں وہاں کے کھولتے؟ اور یہ باقاعدہ اس میں لیڈی ڈاکٹر کنٹوٹے شامل ہیں، ان کی سرپرست، اس کے پولیس اور اس قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جس خاندان کی بیٹی کی عزت لٹ گئی، ایمان برباد ہو گیا، اس کی زندگی کا کیریئر برباد ہو گیا، تو یہ سرپرستی کرنے والا اور ولی بننے والا، نکاح پڑھانے والا، شہادت دینے والا، یہ تو واجب القتل ہے۔ تمہیں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ قرآن مجید کے اندر فساد فساد کرنے والوں کی سزائیں، اگلے چیف آرمی پڑھ رہا تھا حافظ قرآن، وہ سنا رہا تھا ایتیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، ان کو سزا دی جائے، ان کے پاؤں کاٹے جائیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، سلیب پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کو جلاوطن کر دیا جائے، ان کا ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو قرآنی آیات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ گند کھولتا ہے وہ سب سے بڑا عذر بن جاتا ہے۔ سن رہے ہو؟ کب کا نازل ہوا ہے قرآن مجید؟ صدیاں بیت گئی ہیں۔ تو ارشاد فرمائے ان کو سمجھ نہیں، انا ناتی الارض ننقصها من، اللہ فرما رہے ہیں ہم پیش قدمی کر رہے ہیں کفر کی سرزمین کی طرف۔ مطلب کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ام القری، کافروں کا مرکز، اس طرح ہی ہے، اور محبت وحی، جہاں سے وحی کا آغاز ہوا، اور امام الانبیاء محمد بن عبداللہ سے محمد رسول بنائے گئے، ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، رحمت عالم بنایا گیا، اور آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ کچھ سمجھ آ جانی چاہیے بڑی بڑی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ہم شروع ہو گئے پیش قدمی کی، یہ کفر کی سرزمین ہم اس کو کم کرنی شروع کر دیے، کٹنی شروع ہو گئی ہے۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ غزوہ بدر سے ہوا۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مروائے؟ 70۔ گرفتار کتنے ہوئے؟ 70۔ تو یہ جنگی اصول ہے کہ قیدی جو ہوتے ہیں وہ بھی مقتولوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ ان کے رحم و کرم پہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں، احسان کر دیں، یا ان کو مروا دیں، یہ ان مقتولوں کے حکم میں ہوتے ہیں، قیدی بھی۔ تو یہ سرزمین کم ہوتے ہوئے ایک وقت آیا کہ مکہ بھی اللہ نے فتح کروایا۔ امام الانبیاء جب مکہ اللہ حکم سے چھوڑا تھا تو 2 بندے آپ کے ساتھ گئے تھے، جب آپ شان کے ساتھ مکہ داخل ہوئے تھے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ تو فرمایا ان کو سمجھ نہیں لگی، یا بتوں کے پجاری بیٹھے ہوئے، اور حبل کو انہوں نے خانے کا بھی چھت پہ گاڑا ہوا ہے، اور لات منات کے پجاریوں، حبل کے دیوانوں، تمہیں پتہ نہیں ہماری کفر کی سرزمین تو کم ہو رہی، سوگر رہا تھا کہ ختم ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، تو اعلان ہوگا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الافواجا، فوجوں کی فوجیں، قبیلوں کے قبیلے، موجوں کی موجیں، لوگ اسلام کو کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں لگتا سرزمین ختم ہو گئی۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم ریسرچ کرو جغرافیائی اعتبار سے،
تو دنیا میں کتنے حادثے، دنیا میں کتنے طوفان، دنیا کے اندر کتنے واقعات، جس کے اندر کبھی سیلاب آئے، کبھی زلزلے آئے، کبھی طوفان آیا۔ فرمایا تم غور نہیں کر رہے، ہم اس طرح ان ہلاکتوں میں کبھی کوئی بم پھٹا، کبھی کوئی دریا ٹوٹ گیا، کبھی نالے ٹوٹ گئے، کبھی بند ٹوٹ گیا، قطرے مر گئے، کبھی ادھر مار دیے، کبھی مار دیے تو سرزمین ختم ہو رہی ہے۔ ہمارا کنٹرول چل رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، جن کی لمبے عمریں ہو گئے موجیں مار رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قل انما انذرکم بالوحی، اعلان کرو میں تمہیں وحی کی تعلیمات کے ذریعے ڈراتا ہوں، جو میں مشرق سے تیرے اندر تو بیٹھا کرتا ہے تو سورج کو ادھر سے چڑھا کے دکھا پڑھو تو پھر اندر ہی کہا کتنے مفسر نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بشر کیا جائے بشر کی مثالیں، اللہ نے بشر کو فرمان جاری کر دیا اس ڈنگر کی نوزی کری، یہ داخل ہو کے مغز کے اندر توحید کا جھنڈا گاڑ، اور اس نے ماریا نعرہ۔ نمرود کے مغز حرام میں جا کے علامہ مچھر صاحب نے اسے مورچہ بنا کے تے ٹھوکیا نعرہ، کی ٹھوکیا نعرہ اللہ اکبر۔ جس نے نعرہ بجا تے کفر کی زمینیں لگی، وہ خارش شروع ہو گئی، پھاڑ لو شروع ہو گئی، پھر مالشے سدو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، مالش لو، دھنیا دا تیل ملو، خشخاش دا تیل ملو، تے جتھے اللہ نے جھنڈے گڈے ہن مغز تے حرام کس سناوے، پھر چپیڑاں، پھر ٹھوکراں، پھر چھتر شروع ہو گئے۔ اللہ نے سرہم چھتر مروا کے مروایا، جلے مر گیا تو مچھر آ کے چل کڑ کے نکل جاؤ تم، اس کا مقابلہ کرتے ہو۔ یمن سے آیا ہاتھی لے کر، وہ جس طرح ٹینک ہوتے نا اس دور میں ہاتھیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، ہزاروں کا لشکر لے کر آیا۔ سبحان اللہ، میرے دل میں چاہ رہا ہے میں یہ بات سنا دوں آپ کو، تو ٹھیک سیٹ ہو جاؤ نا، پچھلے میں دیکھ ہو نا، سیٹ ہو جاؤ، ایک دو ٹوپیاں انہوں پوچھے ہی کسے نہیں۔ وادی محصر جہاں حاجیوں کو منع کیا کہ تھے نہیں بہنا، ادھر ان پڑاؤ ڈالا تھا ابرا نے وادی محصر میں۔ یہ مزدلفہ جو ہے نا، مزدلفہ اور مینا اس کے درمیان میں وادی ہے، ادھر وہ پٹے میرے نہ گل کرنا سی کوئی نہیں آیا، جوش چڑھیا، پھر جب جوش چڑھتا ہے نا بادشاہ نا، ادھر وہ پھر رہے تھے، اونٹ چل رہے تھے، پوچھا کہ اونٹ نے، جی چودھری صاحب دے نے، عبد المطلب صاحب دے اونٹ نے، اونٹ گرفتار کر لیا۔ تو بابا جی نے جب پتہ چلیا سردار صاحب نے میرے اونٹ گرفتار ہو گئے، آئے قد کاٹ والے تھے، دادا جی نثار تھے محمد الرسول اللہ کے دادا۔ چوئی صاحب جب آئے تو کہنے لگا ہون گل بنے گی، وہ بیٹھے سلام کلام اپنے دور کے ہوئی تو وہ کہنے لگے وہ میرے اونٹ کیوں تم کو پڑے نے، وہ سر پھڑ کے بہ گیا۔ وہ کہنے لگا بزرگا میں اس کوٹھے نو ٹھان واسطے آیا جتھے تمہیں سلامیاں ملدیاں تے چڑھاوے چڑھے تے اونٹاں دی پئی۔ تے سردار صاحب نے جواب دیا تجھے مغالطہ لگا ہے، اونٹ میرے ہیں، گھر میرا نہیں، اونٹ میرے ہیں، گھر میرا نہیں۔ یہ کدھا گھر ہے؟ اے جی گھر دا ہے، مالک ہے، اسی تو دی رکھوالی چوکیداری کرنے ہیں، اس تے خادم ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہویا، کہنے لگا میں تو ٹانا سے آیا۔ سردار صاحب نے کیا اونٹ میرے حوالے کرنا تے ادھر جا جو سائیں زندہ ہوئے تے آپ پہ بچا لین گے۔ اونٹ لے کے گھر آ گئے تے سیدھا کعبۃ اللہ جا کے اللہ کے گھر کا دروازہ پکڑ کے اپنی بولی میں جو بات کی، اللہ ساری بولیاں جانتا ہے، اور محققین مورخین نے سیرت نگاروں لکھا ہے، انہوں نے اگر یہی بات کی اللہ گھر تیرا ہے، ہم خادم ہیں، نوکر چاکری کرنے والے ہیں، اسی ماڑے ہیں تھوڑے ہیں، تے ہاتھی تے لشکر ہم مقابلہ نہیں کر، تو جانے تیرا کام جانے، اسی انہیں جو گئے ہیں۔ دل میں بات آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو قرآن بنایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس تاریخ کو پڑھو جب اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ حشر کیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی جو تاریخ ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کی جو جدید ایڈیشن ہے اس کے اندر حوالے دیے گئے ہیں عربی لغت میں لکھی ہوئی کتابوں میں،
کہ آج بھی جو بیت اللہ کے اوپر چڑیاں پرواز کرتی ہیں اسی نسل کے ساتھ ہے جن کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی تو ہم نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر شیط قادر قدیر ہے تو جو چاہے کر وکھا دینا ہے۔ ہاتھیوں کا مقابلہ چڑیاں نہ، چڑیوں کو بلا کے فرمان جاری ہوا کہ میں نے لوگوں کو دکھانے وہ کام تے بامد سے آپ ہی مار سکنے، کچھ بخانا بھی دیا ہے نا، مقابلہ کتنا ہوا۔ چڑیوں کی چونچ میں کتنی کنکری آ سکتی ہے؟ گندم کے دانے کے برابر، چنے کے دانے کے برابر، زیادہ زیادہ ایک چونچ میں، اور دو پنجوں میں یہ کنکریاں اٹھا کے ڈائی مار کے گرانا تمہارا کام ہے، بم بنانا میرا کام۔ مار مار کے اللہ تعالیٰ نے توڑی اور بھوسا بنا دیا اور دنیا کو بتا دیا زندہ رب کو پوجنے والے کبھی ہارے نہیں اور مردوں کو پوجنے والے کبھی جیتے نہیں۔ ایک ہی جملہ اس کو یاد رکھ لیں، زندہ رب کے پجاری کبھی ہارے نہیں، مردوں کو پوجنے والے کبھی۔ 4 دن اگر موقع نہ دیا پھر ذلیل و خوار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب کبھی ان کو چونکا آیا، نپٹائی، سزا ملی، پھر مانتے رہے کہ انا کنا حمزہ، اب کیا فائدہ؟ اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چوک گئیں کھیت، بیڑا غرق کر کے، اب کیا فائدہ؟ اگلا سبق جو شروع ہو رہا ہے اس آیت میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم میزان عدل قائم کریں، ترازو قائم کریں گے اعمال اور اقوال کا وزن کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو باب قائم کیا ہے اس آیت کے مطابق، ان اعمال بنی آدم و اقوال یوزن، بندوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔